السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج میں جو آپ لوگ کے سامنے عمل پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ عمل اتنا نایاب اور بہت بہترین عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کے مکان میں بلیات ہو یا شیطانی حرکت یا نظر بد کا اثر ہو، اس سے آپ کے مکان کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کی بھی حفاظت ہوگی اور آپ کے بال بچوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور یوٹیوب پہ میرے کافی ویڈیوز رکھے ہوئے ہیں عملیات کے، اور میں ہمیشہ یہ کوشش میں رہتا ہوں کہ آپ لوگ کے سامنے ایسے عملیات پیش کر سکوں تاکہ آپ اپنے پریشانی کا حل روحانی قوت، روحانی طاقت اور قرآنی عمل سے خود آپ اپنا علاج اور اپنی مشکل کا حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آج کے ماحول میں جب انسان پریشان ہوتا ہے، تکلیف زدہ ہوتا ہے، تو روحانی علاج کے لیے در بدر بھٹکتا ہے، اور جب انسان پریشان ہوتا ہے اس کی جو عقل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کی سمجھ میں ایک ہی بات رہتی ہے کہ ہماری مشکل، ہماری پریشانی کہاں سے حل ہو، کس جگہ سے ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، اور ہماری پریشانی کون حل کرے گا اس سے بھی اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کا مقصد، پریشان زدہ کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہماری کسی بھی طرح پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن میرے دوستوں، اور خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ ہمیشہ سال میں یا مہینوں میں دسیوں بابا یا دسیوں باپو آپ اپنے روحانی علاج کے لیے بدلتی رہتی ہیں، اس لیے کہ آپ کو، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کافی وہم بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نی جیسی بات جو قدرتی مصیبت ہے، جو اپنی بے وقوفی سے مصیبتیں آئی ہیں، یا اپنی نادانی سے جو اپنے پہ پریشانی آئی ہے، اسے بھی آپ جادو ٹونا یا کرے کرائے میں لے کر آپ جاہل باباؤں اور فراڈ عاملوں سے آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے، اور آپ یہ نہیں سمجھ پاتے، یا آپ کے سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ جس جگہ اپنا علاج کروانے آئے ہیں وہ جگہ واقعی علاج کے لائق ہے۔ جس شخص کے پاس آپ علاج کے لیے آئے ہیں، کیا وہ شریعت کے دائرے میں ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض جاہل باباؤں اور عاملوں کی حرکتوں کی وجہ سے روحانی فیلڈ جو ہے وہ بدنام ہوئے جا رہی ہے۔ کچھ جاہل باباؤں نے ایسی حرکتیں اور عمل کا ایسا طریقہ اپنا رکھا ہے جس کا عملیات سے دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ان کا مقصد پریشان زدہ جو آئے ہیں، جو تکلیف زدہ آئے ہیں، ان کو بے وقوف بنا کر پیسہ بٹورنا اور ان کے ذہن میں وہم ڈالنا اور علاج کے لیے ان کو مجبور کرنا اور اس مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا، یہ آج کے جاہل باباؤں اور کچھ لوگوں کا سیوا ہو چکا ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے کہوں گا، اور خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کہیں بھی علاج کروانے جائیں، آپ علاج کروائیے، علاج کروانا غلط نہیں ہے، لیکن تھوڑا صبر رکھیں، اور آپ یہ تحقیق کریں، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں آپ علاج کروانے جا رہے ہیں انہیں کچھ قرآن، حدیث، اللہ رسول کی بات انہیں آ بھی رہی ہے یا نہیں۔ بس ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آج ہماری قوم میں جہالت کی کثرت کی وجہ سے جب جاہل سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اسے کیا معلوم کہ علم کیا ہے، عملیات کیا ہے،
بابا کسے کہتے ہیں، عامل کسے کہتے ہیں، وہ جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ قاصر ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم علاج کروانے جا رہے ہیں وہ جگہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو میں تمام لوگوں سے، خاص کر کے اپنی ماں بہنوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ در بدر نہ بھٹکیے، آپ خانقاہوں سے رابطہ کیجئے، آپ پیران عظاموں سے رابطہ کیجئے، آپ اپنے پیروں سے رابطہ کیجئے۔ آج بھی الحمدللہ اس دنیا میں خانقاہوں کے دربار کھلے ہوئے ہیں، آج بھی پیران طریقت، کامل پیر طریقت آج بھی ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ اس لیے کچھ جاہل باباؤں کی وجہ سے کچھ منافقین یوٹیوب پر آج روحانی علاج کو، دعا تعویذ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا طریقہ وہی رہا ہے جو 1400 سال سے منافقوں کا رہا ہے۔ کچھ باتیں سچ بتا کر اپنی گمراہی کو وہ لوگوں کے سامنے، یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سامنے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد دعا تعویذ کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دے دوں، یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ دیکھیے ایک ویڈیو قریب 2.5-3 سال سے گم رہا ہے، کافی ویڈیوز گم رہے ہیں، کہ مدینہ منورہ میں جب اہل سنت و جماعت حاضری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک وہابی ہے جو لال رومال والے کے نام سے فیمس ہے۔ جب کسی سنی بھائی کے گلے میں تعویذ یا ہاتھ میں تعویذ ہوتا ہے تو وہ اتار لیتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تعویذ آپ نے شریعت کے دائرے میں بنایا ہے، یا وہ کھول کے دیکھتا نہیں ہے کہ یہ شریعت کے دائرے میں تعویذ ہے یا نہیں، یہ وہ مطلقاً ناجائز و حرام کہتا ہے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگوں کا مقصد دعا تعویذ کا انکار کرنا، اور یہی اب ہندوستان میں یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے یہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں کچھ غلط باباؤں کی حرکتوں کو لے کر ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دعا تعویذ کچھ یہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے، صدیوں سے خانقاہوں سے فیض جاری ہے، اور دعا تعویذ ایک ایسی چیز، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے آپ کافی پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ اسلام میں تعویذ بنانا بالکل ناجائز و حرام نہیں ہے۔ اسلام نے ہمارے بزرگان دین کے اقوال سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے یہ ثابت ہے کہ آپ نظر بد کے لیے، جادو کے لیے آپ اپنا روحانی علاج کریں۔ معزز سامعین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ناپاک علم کے 18 طریقے تو میں خود جانتا ہوں کہ 18 طریقے سے ناپاک علم کیا جاتا ہے، اور اس کی کاٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب الگ الگ ہے۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میں قریب 30 سال سے خانقاہی اور بزرگان دین سے جڑا ہوں، اللہ والوں سے جڑا ہوں، عامل سے نہیں، میں کامل سے نہیں، میں اللہ والوں سے اور بزرگوں سے میری وابستگی رہی ہے، اور الحمدللہ آج بھی میں خانقاہوں سے جڑا ہوں، اور میں جو بھی کام کرتا ہوں تو پہلے میں آنے والے سے پوچھتا ہوں آپ کا نام بتائیے، آپ کی والدہ کا نام بتائیے، اور یہیں سے میرے علاج کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کیا مجھے جواب دو کہ کیا اگر میں کسی کو اس کا نام یا اس کی والدہ کا نام پوچھتا ہوں تو کیا میں نے ناپاک علم سے میں کوئی علم کر رہا ہوں، یا میں ناپاک علم سے علاج کر رہا ہوں؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھیں، علاج کرنے کے سینکڑوں طریقے ہیں، علم العداد ہے، علم جفر ہے، بے شمار علاج کرنے کے طریقے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ جو شخص اپنی ماں کا نام پوچھے، آپ کا نام پوچھے، یا آپ کی ماں کا نام پوچھے، اسے یہ سمجھ لینا کہ وہ ناپاک علم کرتا ہے، یہ جہالت ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یوٹیوب پر جو بھی ویڈیو دیکھیں آپ، تو پہلے آپ یہ تحقیق کر لیں کہ جو شخص اچھی باتیں بتا رہا ہے کیا اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ اپنے پیر و مرشد سے اس کے متعلق پوچھیں۔
یا کسی عالم دین سے رابطہ کریں، اس کے بعد اس کی بات پر عمل کرنے کی یا سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یوٹیوب پر آج بے شمار گمراہی اور غلط باتوں کو پھیلانے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو جس مقصد کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، میں آپ کو ایک عمل پیش کر دوں، اس عمل سے آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کے گھر میں کچھ پریشانی ہے یا روحانی پریشانی ہے، جن شیاطین نظر بد کی پریشانی ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ لے کے آئیے لوبان لانے کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کا طریقہ یہ کہ پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں۔ جب آپ پہلے مبین پر پہنچے تو آپ 41 مرتبہ پڑھیں سلام قولا من رب الرحیم، 41 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے کے بعد آپ جو لوبان ہے اس پہ پھونک مار دیں۔ اسی طرح جب آپ مبین پر پہنچیں تو وہاں پہ رکیں اور 41 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں اور لوبان پر پھونک ماریں۔ اور یہ سلام قولا من رب الرحیم ہے، یہ سورہ یاسین ہی کی آیت ہے، اور جب آپ سلام قولا من رب الرحیم پر پہنچیں تب بھی آپ کو 41 مرتبہ اس کی تکرار کرنی ہے۔ اس طرح آپ کو 7 روز تک یہ عمل کرنا ہے اور لوبان پر پھونک مارنا ہے، اور جب یہ 7 دن کا عمل پورا ہو جائے تو آپ تھوڑا تھوڑا روزانہ اپنے مکان میں صبح شام اس لوبان کو دھونی دیتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے مکان میں جن کی حرکتیں ہیں یا نظر بد کی حرکتیں ہیں یا آپ کو کچھ بھی ایسا ڈر محسوس ہوتا ہے، تو کسی طرح کی بھی بلایات ہیں، کسی طرح کی بھی پریشانی ہیں اور روحانی حرکتیں ہیں، تو اس عمل سے آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ یہ قرآنی عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیوز کے ساتھ ہمارا نمبر لگا ہوا ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، اور آپ جاہل بابا باپوؤں کے پاس نہ بھٹکیں، صحیح لوگوں کی تلاش کریں۔ آج بھی الحمدللہ صحیح لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔